10ویں تراویح تقریباً 1.5 پارہ سورہ الکہف سے شروع ہوئی، سورہ طٰہٰ پہ ختم ہوئی، درمیان میں سورہ مریم، 3 صورتیں پوری ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف۔ حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ غلط روش پر چلنے والوں کو انجام سے باخبر کر دے، اور ایمان والوں میں سے جو صالح عمل اختیار کریں انہیں اچھے نتیجے کی بشارت دے۔ جنہیں وارننگ دینی ہے ان میں وہ بھی ہیں جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تمہارے سینے میں ایسا دردمند دل ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلاتے ہو۔ ان کی رہبانیت کے عقیدے کے خلاف حقیقت یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اسے اللہ نے لوگوں کے لیے زینت بنایا ہے، تاکہ یہ امتحان ہو جائے کہ کون اس کے استعمال کرتے ہوئے اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ ایک دن اس کی زینت ختم ہونے کے بعد یہ چٹیل میدان بن جائے گی۔ اصحاب کہف جن کے مزار پر کتبہ لگا دیا گیا تھا وہ چند انقلابی نوجوان تھے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے واقعے میں کچھ عجیب و غریب تھا؟ غیر اللہ کے نظام کی زیادتیوں سے بچ کر انہوں نے ایک ایسے غار میں پناہ لی تھی جس میں سورج کی روشنی نہ صبح آتی تھی نہ شام کو۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پہرا دیتا تھا، اور کئی سال انہوں نے غار میں ایسے گزارے کہ سوتے میں بھی اتنے چوکنے رہتے تھے کہ دیکھنے والا انہیں جاگتا ہوا سمجھے۔ غار میں وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اس غار میں ان کے پاس شہر کی کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن بہت احتیاط سے ان میں سے ایک شہر پہنچا تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کے انتقال کے بعد اکثریت نے کہا کہ ہم ان کی قبروں پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ بعد میں لوگوں نے اصحاب کہف کی تعداد پر اختلاف ہوا، اور ان کے غار میں ٹھہرنے کے عرصے پر عیسائیوں میں افسانے مشہور ہوئے کہ وہ سینکڑوں سال کی نیند کے بعد بیدار ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد اور غار میں ان کی مدت پر بحث کرنے کے بجائے اس پر غور کرو کہ ان نوجوانوں نے کفر سے مفاہمت نہیں کی، وہ ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ کا یہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تم خدا پرست جماعت کی صحبت میں رہتے ہوئے ثابت قدم رہو اور اعلان کر دو کہ تمہارے رب کے پاس سے حق آ گیا ہے، تو اب جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ انکار کرے۔ دونوں طرح کے لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ان سے 2 دوستوں کی ایک تمثیل بیان کرو کہ ان میں سے ایک کے پاس انگوروں کے 2 باغ اور کھجور کے درخت اور کھیتی تھی۔ وہ ان پر بہت مغرور ہو گیا، آخرت کا بھی مذاق اڑانے لگا۔ اس کے دوست نے سمجھایا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اس میں اللہ کا فضل شامل ہے، یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کا پانی بھی خشک ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اس کا مال بھی تباہ ہوا، اور وہ اپنے جن جتوں پر اسے ناز تھا وہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ تمثیل کا مقصد یہ تھا کہ اپنی صلاحیت پر ناز کرنے والے منکرین تبھی چونکتے ہیں جب ان پر تباہی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی آخرت میں تباہ کن انجام سامنے آنے کے بعد بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے برساتی پانی سے زمین سبزہ ہو گئی ہو، لیکن پھر یہ سبزہ سوکھ کر سب چور چور ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اللہ کا قانون ہر شے پر حاوی ہے۔ یہاں کے مال و اولاد قابل نفرت نہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اخروی زندگی کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور ان کی امید بہتر ہے۔ ایک دن پہاڑ چلائے جائیں گے، زمین بالکل میدان ہو جائے گی اور سب جمع ہوں گے، اعمال نامے حاضر کر دیے جائیں گے، اور مجرمین چلائیں گے کہ ہائے، اس ریکارڈ نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظالموں کے لیے یہ انجام تو اسی دن سے طے تھا جب اللہ نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو ایک جن ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو اللہ کے قوانین کے خلاف دوست بناؤ گے؟ حساب کے دن شریک کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے اس قرآن میں ہر طرح کی بات مثالوں میں پھیر پھیر کر سمجھائی، لیکن انسان کے مزاج میں کٹ حجتی ہے۔ ہدایت آنے کے بعد جو منہ موڑے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو پہلے ایسے لوگوں کا ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آتے رہے، بشارت و وارننگ کا فرض ادا کرتے رہے۔ جو لوگ ان کی نہیں سنتے ان کی بھی فوراً پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جب مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو جائے تو اللہ کی پکڑ کے آگے کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ انسان کو صرف اپنے سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اللہ کی مشیتوں میں مستقبل کا لحاظ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اپنے خاص بندے کی صحبت اختیار کرنے کو کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہوئے مقام پر ان کو دیکھا تو ان سے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ موسیٰ ان کو کسی بات پر ٹوکے نہیں اور ان سے کوئی سوال نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں ایک چیرا لگا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پر اعتراض کیا تو اس شخص نے اپنی شرط یاد دلائی۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ اب سوال نہیں پوچھیں گے۔ آگے چلے تو موسیٰ کے رہبر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بے ساختہ اس پر اعتراض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے استاد نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیں۔ آگے ایک بستی میں پہنچے اور لوگوں سے کھانا مانگا، مگر لوگوں نے منع کر دیا۔
وہاں ایک گری ہوئی دیوار کی مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم، اب ان باتوں کی حقیقت سنو جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو زبردستی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سرکش و کافر ہوگا اور والدین کو دکھ دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے، اس کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ سورہ کہف کا تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے۔ اللہ نے اس کو اقتدار عطا فرمایا تھا۔ اس نے اپنی مغرب کی طرف سے ایک مہم کا آغاز کیا، بحر اسود یا بلیک سی تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک قوم اس کے تحت آئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو ظالم ہو ان کو سزا دی جایا کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ پھر اس نے مشرق کی طرف ایک ایکسپیڈیشن کی تیاری کی اور مشرق میں خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک ایسی قوم رہتی تھی جو کھلے آسمان کے نیچے رہتی تھی۔ پھر وہ ایک اور مہم پر نکلا اور جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک قوم ملی جس کی بولی اتنی الگ تھی کہ بات سمجھانا بہت مشکل تھا۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں بہت فساد پھیلاتے ہیں، اگر تم ہمارے اور ان کے بیچ ایک بند تعمیر کر دو تو ہم تمہیں ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا میرے رب کا دیا میرے پاس بہت ہے، تم مجھے لیبر فراہم کر دو اور لوہے کی چادر لا دو۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان گیپ کو اس نے لوہے کی چادر سے بند کر دیا۔ پھر اس نے آگ دہکوائی، جب وہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ان 3 واقعات میں پہلا بعث بعد الموت کا ہے، موت کا ثبوت ہے، دوسرا اللہ کی مشیتوں کی حکمت کا بیان، اور تیسرا ایک فرمانروا کا بیان جس کی سلطنت بہت وسیع تھی، پھر بھی وہ لوگوں پر مہربان تھا اور اللہ کا شکر گزار۔ اگر سمندر اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے اور اتنی ہی روشنائی اور آ جائے تب بھی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہ یا عین صاد اس رحمت کا ذکر ہے جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ ان کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا اور حضرت یحییٰ جیسی اولاد دی جو بچپن سے پاکیزہ بھی تھے اور قوت فیصلہ کے مالک بھی۔ اور مریم کے ساتھ یہ ہوا کہ فرشتہ انسانی شکل میں مریم کے سامنے تنہائی میں آیا اور وہ ڈر گئی۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنے آیا ہوں۔ مریم نے کہا مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے، اس لڑکے کو تمہارا رب لوگوں کے لیے اپنی ایک آیت بنانا چاہتا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ مریم میں بغیر مرد کے سیلف فرٹیلائزیشن ہوا اور اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس میں روح پھونک دی۔ مریم حاملہ ہو کر ایک ویرانے میں نکل گئی اور بچے کی پیدائش کے وقت بے بسی سے فریاد کی کہ اللہ میں ایسا ہونے سے قبل مر گئی ہوتی یا بھولی بتری ہوتی۔ فرشتے نے مریم سے کہا غم مت کرو، جب کوئی بچے کے متعلق پوچھے تو اشارے سے بتا دینا کہ میں نے نہ بولنے کی نظر مانی ہے۔ پھر وہ بچے کو لے کر مصر چلی گئیں اور جب حضرت عیسیٰ کچھ بڑے ہوئے تو انہیں لے کر اپنے لوگوں میں آئیں۔ جب لوگوں نے بچے کو دیکھ کر ملامت کی تو حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ جو فرشتے اور روح القدس حضرت مریم کو عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی تفصیل بتا چکے تھے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت پرستی سے منع کیا تو اس نے کہا کہ تو میرے پاس سے چلا جا ورنہ سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے باپ سے جدا ہوئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ باپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے طور پہاڑ کے پاس براہ راست کلام کیا۔ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا ساتھی بنایا۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے ایسا نبی بنایا جو رسول بھی تھے۔ حضرت ادریس ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بہت رفعت شان بخشی تھی۔ یہ نبی آدم کی اولاد تھے، نوح اور کشتی کے ساتھیوں کی نسل سے تھے اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت تھے۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی اور جہنم کے حقدار ہو گئے۔ اللہ کی آیات سن کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس ان سنانے والوں سے زیادہ شاندار ہیں۔
حالانکہ اللہ ان سے بہت ساز و سامان اور طاقت رکھنے والی قوموں کو اس سے قبل ہلاک کر چکا ہے۔ حساب کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کس کا گروہ کمزور ہے۔ منکرین جن پر شیاطین چھوٹے ہوئے ہیں ان کے دنوں کی گنتی جاری ہے۔ متقی لوگ مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش ہوں گے اور مجرم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں، بہت بڑی بات ہے جو گڑھنے والوں نے گڑھی۔ آسمانوں اور زمین میں سب اس کے بندے ہیں، سب پر وہ حاوی ہے اور سب اس کے شمار میں ہیں۔ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو، ہٹ دھرم لوگوں کو وارننگ دے دو۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اللہ نے یہ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ اسے نازل کرنے والا آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ خفیہ ترین بات بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس کے بہترین صفاتی نام ہیں۔ کیا تمہیں موسیٰ کا یہ واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے بیابان میں ایک آگ دیکھ کر گھر والوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے انگارے لے کر آتا ہوں، یا ہو سکتا ہے وہاں مجھے رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا اپنے جوتے اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، کوئی تمہیں اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ ایسے سلجھا دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر فرما دے۔ اس کے ذریعے مجھے قوت عطا فرما تاکہ ہم دونوں خوب تیری پاکی بیان کر سکیں اور خوب تیرا ذکر کریں۔ فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ ہم نے تم پر بھی احسان کیا، تم پر پھر احسان کیا جیسے پہلے تمہاری پیدائش کے وقت کیا تھا۔ تب تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں رکھ کر اسے ہمارے اشارے پر دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ دریا نے اسے ساحل پر پھینکا جہاں اسے میرے دشمن اور اس بچے کے دشمن نے اٹھا لیا۔ پھر حالات ایسے بنائے کہ دودھ پلانے کے لیے واپس تمہاری ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ ہم نے تمہیں اس وقت بھی بچایا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ دیکھو میری یاد میں کمی ہرگز نہ کرنا، اور اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا، معجزوں کو جادو کہا، اپنے جادوگر مقابلے پر بلائے، لیکن معجزے دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں اور ایمان لے آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں۔ دریا میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا اور آل فرعون غرقاب کر دیے گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں دیں اور اللہ نے ان سے کہا کہ ناشکر مت بنو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام انہیں بھائی کے پاس چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر گئے تو لوگوں نے ایک شیطان سامری کے بہکائے میں آ کر بچھڑے کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن جو مجرم گھیر کر لائے جائیں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں شاید 10 دن گزرے۔ ان میں سے کوئی کہے گا کہ نہیں، وہاں تو بس 1 روز ٹھہرے تھے۔ قیامت کے دن پہاڑ دھواں بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان ہوگی جس میں کوئی سلوٹ تک نہ ہوگی۔ اس روز کسی کی شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے لیے رحمان خود حکم دے۔ لوگوں کے سر حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے اور ایمان و اچھے عمل والوں کو ذرا بھی حق تلفی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک اس کی وحی کا مفہوم سمجھ میں نہ آ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ جنت میں آدم و حوا کا قصہ یاد دلایا گیا کہ اللہ نے انہیں یہ خوب جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں بہکا نہ دے، مگر وہ دونوں بہکاوے میں آ کر بھول گئے۔ انسان میں عزم کی کمی ہے۔ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں بے چینیاں ہوں گی اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ فرمائے گا جیسے تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا ایسے ہی میں نے بھی آج تجھے بھلا دیا۔ اگر مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کر دی گئی ہوتی تو فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ تم مخالفوں کی باتوں پر صبر کرو۔ تم سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات میں اور دن کے کناروں پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، شاید تم اس طرح دنیا کی زندگی کے آزمائشوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جو لوگ نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس پچھلے صحیفوں کی تعلیمات کا واضح بیان تو آ چکا ہے۔ ان سے کہو کہ اب انتظار کرو، جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔